درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور فضل ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو ایک عرصے دراز کے بعد پھر سے اپنی ایک اہم عبادت کے لیے اپنی بارگاہ میں عیدگاہ کے اندر اللہ رب العزت نے اجتماعیت کے ساتھ میں پھر اللہ نے مدعو فرمایا ہے۔ بزرگوں بھائیوں، یہ اللہ کا احسان ہے امت مسلمہ کے اوپر۔ ہماری کوئی طاقت اور بساط نہیں ہے حالات کو کنٹرول کرنے میں۔ ہم سب بے بس ہو چکے تھے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہماری عبادت گاہوں کو مقفل کر دیا گیا تھا ہمارے حالات کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے پھر سے ہمیں دوبارہ اجتماعیت کے ساتھ میں تمام ایمان والوں کو ایک ساتھ گاؤں سے باہر نکل کر کھلے میدان میں عیدگاہ میں، جیسا کہ منشائے رب ہے کہ عیدگاہ کی طرف نکلیں، گلی کوچوں سے کوچ کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بولتے ہوئے، اپنے اس اجر کو جو ایک مہینہ اللہ کے حکم سے انسان نے عبادت اور محنت اور مجاہدہ کر کر اس موعود اجر کے حصول کے لیے، اس کو پانے کے لیے کہ دوڑو کوچ کرو اپنے گھروں سے اور گلی کوچوں سے، فرشتے آواز دے کر اور پکار کر جو ہے انسان کو کہتے بھی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جنات اور انسان سنتے نہیں ہیں، باقی تمام مخلوقات سنتی ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر سے ہم سب کو اس مبارک عیدگاہ میں، اپنے گاؤں کی اس عظیم الشان عیدگاہ میں اللہ نے جمع فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے بھائی دوست بزرگوں، اللہ کا ایک ایک احسان کو اگر ہم گن گن کر اور یاد کر کر کے شکریہ ادا کریں پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم سب جانتے ہیں دل چھلنی ہوتا تھا اس زمانے میں، جب جو ہے 3 4 کو گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے حکومت کی طرف سے اعلان تھا، اور ایمان والوں کی شان تو ماننا ہے، مان کر دکھایا۔ ایمان والوں نے جذبات پر قابو کیا کہ بھئی اسی میں اگر رب کی رضا ہے تو یہ کر لیں۔ پھر وہ بھی دور آیا کہ جب مسجد کے اندر بھی جمع ہوئے اور اس وقت جو ہے مختصر خطبے، مختصر نمازیں، اور نہ کسی سے ملاقات، نہ مصافحہ، نہ وہ عید کی جو رونقیں، گھروں میں آنا جانا، یقین مانیے بھائی دوست بزرگوں، دل خون کے آنسو روتا تھا۔ ہم سب، میں نے دیکھا ہے، آپ کو بھی دیکھا ہے میں نے، پزمردگی تھی چہروں کے اوپر، وہ خوشیاں، وہ باغ بہاراں جو آج حشاش بشاش چہرے کھلے نظر آ رہے ہیں، وہ موسم نہیں تھا۔ میں نے دیکھا ہے کئی آدمیوں کو ہاتھ ملاتا روتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے یاد ہے مسجد کے اندر۔ بہرحال ہمیں وہ وقت بھی نہیں بھولنا چاہیے، وہ وقت بھی ہمارے لیے عبرت کا وقت ہے۔ مومن کے لیے جو گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے وہ عبرت کا زمانہ ہوتا ہے، اور جو آنے والا زمانہ ہوتا ہے وہ عزم اور ارادے کا زمانہ ہوتا ہے، امید کا زمانہ ہوتا ہے۔ جو حال کا زمانہ ہوتا ہے وہ محاسبے کا زمانہ ہوتا ہے۔ 3 زمانے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ گزرا ہوا زمانہ عبرت لیں، ایسا ہو گیا، اوہو ایسا ہو گیا تو کیوں ہو گیا، میری وجہ سے ہوا، اب نہیں ہوگا، یہ آئندہ کے لیے عزم۔ اور جو زمانہ موجودہ ہے، چل رہا ہے، ابھی کا جو وقت ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ میں نے اس دن کے لیے، مثال کے طور پر آج عید کا دن ہے، عید کا اسلام میں کیا مقام ہے اس کو بھی میں عرض کر دوں۔ اب جیسے عید ہے، عید کے معنی کیا ہے؟ عاد یعود عودن،
اس کے معنی ہے بار بار آنا، اور خوشی کے بھی آتے ہیں، کیونکہ عید بار بار آتی ہے زندگی میں، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اور جو ہے عید کے معنی خوشی کے بھی ہیں۔ کوئی بھی تہوار ہو وہ اس مذہب کے، اس کی جو مذہب کی جو بنیادیں ہوتی ہیں، جو مذہب کی روح ہوتی ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے، اس تہذیب کو بروئے کار لاتا ہے۔ کوئی بھی تہوار ہو، ہمارے برادران وطن کے تہوار ہوں تو ان کی جو مذہبی جو ان کا کلچر ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ ایمان والوں کا تہوار جو ان کی جو مذہبی بنیادیں ہیں، جو ان کے جو تہذیب ہے، اس کی عکاسی کر رہا ہے کہ ایک ساتھ تمام جمع ہو گئے۔ یہ ہمارے مذہب کی شناخت ہے کہ ہمارے درمیان میں نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، ہے نا؟ ایاز تو غلام تھا، محمود آقا تھا، ایک صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ غلام ہے تو پیچھے، آقا ہے تو آگے، یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی اور کلچر اور تہذیب میں اتنے اس مشفقانہ رویے کو نہیں پاتے۔ عبادت گاہوں میں فرق مراتب ہیں لوگوں کے اندر، لیکن اسلام میں فرق مراتب نہیں ہے۔ تو یہ زندگی، یہ تہوار یہ سبق سکھا رہا ہے کہ دوستو بزرگوں، ہم سب اجتماعیت کے ساتھ میں کام کریں۔ ہم سب اجتماعیت، نہ ہمارے درمیان میں حسب و نسب کا فرق ہو، نہ رنگ و نسل کا فرق ہو، نہ ہمارے درمیان میں امیری غریبی کا فرق ہو۔ یہ ہمیں عید کا تہوار اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ لوگو، تم سب، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، تم ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو۔ تمہارا وجود مرد و عورت کے اختلاط سے ہوا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہارے درمیان میں خاندان قبیلے اس لیے بنائے ہیں لتعارفوا، تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے، فخر کے لیے نہیں، یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں گوت کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، عرب ہے تو افضل ہے، عجم ہے تو مفضول ہے، نہیں۔ عرب ہو، عجم ہو، کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، اعلیٰ خاندان کا ہو، ادنی اس کا تصور ہی نہیں ہے اعلیٰ ادنی خاندان کیا ہوتا ہے۔ ہاں، قبیلے پہچان کے لیے، بنو ثقیف ہے، بنو تمیم ہے، اشعری قوم ہے، قریش ہے، فلاں قوم ہے، یہ قوم، خالی شناخت کے لیے کہ بھئی فلاں گروہ کا آدمی ہمارے یہاں آیا ہے، اس کے اتنی ہے۔ باقی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہاری عزت اور تمہاری کرامت اللہ کے یہاں میدان محشر میں اس بنیاد پر ہوگی کہ تم میں جو زیادہ متقی ہوگا، زیادہ اللہ سے خوف کھانے والا ہوگا، اللہ رب العزت تو اس کو عزت دیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن لوگ جانتے نہیں ہیں، منافقین نہیں سمجھتے۔ عزیز و بزرگوں، تو ہمارا یہ مذہب، ہمارا یہ تہوار ہمارے مذہب کے جو تہذیب ہیں، جو بنیادیں ہیں، ان کی عکاسی کر رہا ہے۔ خدا کرے آج کی اجتماعیت پوری زندگی ہمیں کام آئے۔ آج کی اجتماعیت، آج کا سر جوڑ کر بیٹھنا، آج کا ایک دوسرے سے گلے ملنا، مبارکباد دینا، اللہ کرے یہ 24 گھنٹے کی زندگی کا مقصد بن جائے۔ جس طرح آج گلے ملیں گے، جس طرح آج جو ہے مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا ہو رہا ہے، ہوگا، اسی طرح اللہ کرے میرے غیور مسلمانوں، میرے بھائیوں، اسی طرح آپ کا اور میرا، پوری امت مسلمہ کا دعا کرو اللہ رب العزت سے۔ پوری امت مسلمہ جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اللہ کرے اسی طرح اجتماعیت کے ساتھ میں ہمارا پورا لیل و نہار گزرے۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو بھائی دوست بزرگوں، آج ہم کیوں آئے ہیں یہاں؟ کیا مقصد ہے ہمارا یہاں آنے کا؟ تہوار کیوں منائے گئے ہیں عید کے؟ حدیث شریف کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت 30 مہینے کے روزے فرض فرما کر، رات کی تراویح کو سنت مؤکدہ فرما کر، اور قیام اللیل کو سنت فرما کر، اور تمام اعمال کے اجور کو بڑھا کر کہ نفلی اعمال کا ثواب
فرائض کے برابر، ایک فرض کی ادائی کا ثواب 70 فرائض کے برابر، تمام نیکیوں کے بھاؤ بڑھا کر، تمام نیکیوں کے ریٹ بڑھا کر جو یہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن کیا تھا، جو مہینہ جس مہینے میں ہم نے وقت گزارا تھا، اس مہینے کی آج اجرت کو اصول کرنے کا، اجرت کے حصول کا دن ہے۔ آج یہ یوم الجائزہ ہے، بدلے کا دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ بھائی دوست بزرگوں، عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید صرف عطر اور خوشبو میں معطر ہونے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو ضمنی چیزیں ہیں، کسی کے پاس ہو تو پہنو، نہیں ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو ضروری چیزیں ہیں وہ رمضان کے مبارک مہینے کی عبادات ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں وہ دن کے روزے ہیں، جو ضروری چیزیں تھی وہ رات کی تراویح تھی، جو ضروری چیزیں تھی وہ قیام اللیل تھا، جو ضروری چیزیں تھی وہ غریبوں کے ساتھ میں ہمدردی تھی، جو ضروری چیزیں ہیں وہ جو ہے عبادات کرنا تھی۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سبوں پر رمضان کا مبارک مہینہ اپنی رحمت سے، اپنی محبت سے، اپنی شفقت سے ہم سب کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ کا مہمان تھا، اللہ کا مہمان تھا۔ اس اللہ کے مہمان کی ہم نے کتنی قدر کی ہے، آج محاسبے کا دن ہے۔ مہمان رخصت ہو گیا، مہمان چلا گیا، اس کی مہمان نوازی ہم سے ہوئی کہ نہیں ہوئی، آج محاسبے کا دن ہے۔ آج غور کرنا ہے۔ دوستو بزرگوں، میں عرض یوں کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں جن کو موقع بموقع عرض بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی جو ذہن میں آ رہی ہے، ہم سبوں کے ذہن میں بھی یہ باتیں ہیں، بہت لمبی چوڑی مثال میں عرض نہیں کر رہا، جو رات اور دن جو ہمارے سامنے احوال آتے ہیں میں یوں عرض کر رہا ہوں۔ ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں کتنا سکون پایا ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارے سارے امور ہوتے تھے الحمدللہ، سوتے بھی تھے، کھاتے بھی، دونوں وقت کھانا کھاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کھانا ہمارا ختم، کھانا چھوٹ گیا، وہی 2 وقت صبح شام کا کھانا تھا، وہی سونا، بلکہ سونے میں اضافہ تھا، سکون میں اضافہ تھا، کام اللہ نے کم کرا دیا تھا، اور تمام کام بھی چلے الحمدللہ تبارک و تعالی۔ اور دوستو بزرگوں، کسی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ انسان کے پاس اس کے دسترخوان پر اتنی ساری نعمتوں کا ذخیرہ ہونا، موجود ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مہنگائی کتنی بھی ہو، مارکیٹوں کا بھاؤ کتنا بھی بڑھ جائے، رب رحمان رزاق ہے، وہ رزاق تمہیں کھلا کر رہے گا۔ کوئی کمی نہیں آئی تھی رمضان کے مبارک مہینے میں فروٹ کی۔ یوں کہتے تھے، خود میرا بتاؤں، چورو میں جب میں گھر سے آ رہا تھا 20 دن پہلے، 3 کلو کا تربوز 92 روپے کا میں لے کر آیا تھا، اور الحمدللہ انہیں جب ایسا لگ رہا تھا کیا کریں گے، کیسا ہوگا، لیکن رزاق اللہ ہے، نیت اللہ، بھروسہ اللہ پر تھا، الحمدللہ تبارک و تعالی۔ جب تک فیملی رہی، تربوز بچے دن میں بھی، چھوٹے بچے دن میں بھی کھایا کرتے تھے، افطاری کا تو کہنے ہی کیا۔ اللہ نے اتنی رزق میں وسعت دی، فلاں چیز اتنی مہنگی ہے کون خریدے گا، سبحان اللہ، میرا رب رزاق ہے۔ وہ چیزیں ہمارے دسترخوانوں پر موجود تھی۔ اور آج میں عرض کروں، کون ہے وہ آج شخص جو ایک وقت میں انگور بھی کھائے، پپیتا بھی کھائے، ایک وقت میں تربوز بھی کھائے، پکوڑی بھی کھائے، ایک وقت میں وہ گوشت بھی کھائے، فلا بھی کھائے، ٹھنڈا شربت بھی پیے، پھر پی کر دکھاؤ، اگر جو ہے ہر 10 منٹ میں بیت الخلا نہ پوچھو تو گارنٹی ہے۔ یوں تو خیر اللہ ہے شافی کافی، لیکن تجربہ یہ ہے کہ عام دنوں کا کھایا ہوا اتنے سارے چیزیں آدمی ہضم نہیں کر پاتا، 1-2 ٹائم کھا لے، مہینہ ہضم نہیں کر پاتا۔ اور اس مہینے میں ہمیں تجربات دیکھے، اپنے بزرگوں کے پاس بھی بیٹھے ہم، کوئی تو کہہ رہا تھا کہ میرے گھٹنے کا درد ختم ہو گیا، کوئی کہہ رہا تھا سانس کے پھوارے لیا کرتے تھے وہ ختم ہو گئے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ شافی اور کافی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس رب نے رمضان کے مبارک مہینے میں بھی ظاہری شفا سے بھی نوازا، اور باطنی امراض کو بھی اللہ نے ہمیں دور کیا ہے۔ محبتیں تقسیم ہوئی ہیں، میں کہہ سکتا ہوں اور مبارکباد بھی دوں گا آپ حضرات کے لیے اس بات کے اوپر، جو کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ بات کو کہنا بھی چاہیے، سبحان اللہ، اللہ کا کرم ہے جو عافیت کے ساتھ میں رمضان کا مبارک مہینہ گزرا ہے۔ آپ حضرات اس سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، اس بھائی چارے اور محبت کے لیے،
اس عزت و احترام کے لیے آپ حضرات کا بھی دل شکریہ ہے۔ الحمدللہ تمام لوگ نرم تھے، ایک دوسرے کے تئیں ہمدرد تھے، محبت تھی، غمخواری تھی، اور اس بات کا بھی تذکرہ کر دیا جائے، یہ بھی ذکر خیر ہے ہمارے نوجوانوں نے جو محنتیں کی اس روز افطاری میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی جو ہے یہ کوئی اس کو مشن کوئی بہت بڑا مشن ہے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں باتیں جو موقع پر ہوتی ہیں، جو کام موقع پر ہوتے ہیں، ان کی قدر شناسی بھی ہونی چاہیے، ان کی قدر بھی ہونی چاہیے۔ اجتماعیت کے ساتھ میں الحمدللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات تمام پورا محلہ ایک ساتھ بیٹھا افطار کے اندر، یہ بھی ایک بہت بڑی خیر کی بات تھی۔ یہ سب کیوں؟ رمضان کے مبارک مہینے کی برکت سے، مبارک مہینے کی برکت سے۔ ورنہ شادی بیاہوں میں تو ٹھیک ہے آدمی جو ہے ہوتا ہے، اور وہاں تو منانا وہ کرنا یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، یہاں ایک اعلان تھا اور محلہ تھا، آپ حضرات تھے، تو یہ سب کیوں؟ بنیادی طور پر رمضان کی مبارک برکتیں، رحمتیں ہمارے اوپر متوجہ تھی، دل نرم تھے۔ دوستو بزرگوں، اس مہینے بھر کی عبادات کے حصول کے، اس کے اجور کے حصول کے لیے ہم یہاں تشریف فرما ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنی مزدوری پوری کر چکا ہو؟ کیا اجر ہے، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنی مزدوری پوری کر چکا ہو؟ یعنی روزے، تراویح اور عبادات جو ٹوٹی پھوٹی ہو سکی ان تمام کو جو ادا کر چکا ہو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری کی پوری دے دی جائے۔ اللہ گواہ بنا کر فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی۔ پھر عید کی نماز کے بعد امت مسلمہ عیدگاہ کے اندر آنے والے حضرات بخشے بخشائے گھروں کو لوٹتے ہیں، بخشے بخشائے، جیسے آج ہی ان کی ماں نے ان کو جنا ہو۔ جس طرح یہ پاک صاف ماں کے پیٹ سے آئے تھے، بے گناہ تھے، ایسے ہی پاک صاف آج کے دن یہ سارے کے سارے امت مسلمہ لوٹے گی۔ یقین ہے میرا اور آپ کا، یقین ہونا بھی چاہیے، حدیث ہے، حدیث میں شک نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی باتیں، دنیا کے جو ہے قول، ان میں شک اور تردد اور جھوٹ ہو سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا قول، آپ کی بات، آپ کا فکر، آپ کے امت کے تئیں اقوال، افعال، اعمال، ان میں ذرا برابر شک نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ دوستو بزرگوں، یقین ہونا شرط ہے۔ تو میں اور آپ جو بھی ہم سے ٹوٹی پھوٹی ہوئی، مکمل کوئی نہیں ہے، یاد رکھنا، مکمل کوئی نہیں ہے روئے زمین کے اوپر سوائے انبیاء کرام کے۔ انبیاء کرام ہی وہ ذاتیں تھیں جو معصوم تھے، جن سے گناہ نہیں ہوتے تھے، جن کے دلوں کو اللہ نے پاک فرما دیا تھا۔ انسانوں کے اندر صرف انبیاء تھے جو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، باقی انسان کوئی بھی پاک نہیں ہے، کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ کمی کوتاہیاں یہ تو ہمارا زندگی کا حصہ ہے۔ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان تو بھول اور جو ہے خطا سے ہی اس کی ترکیب ہے، اس کو بنایا گیا ہے۔ انسان کا معنی، انسان نکلا ہی نسیان سے ہے، نسیان کے معنی بھول، اس سے انسان بنا ہے، بھول کرے گا۔ دوستو بزرگوں، جو سستیاں، جو کمی کوتاہیاں ہوئیں، اللہ کے حضور آج توبہ کر لیں۔ اللہ کہ بہت سارے ایسے مزدور ہوتے ہیں کسی ٹھیکیدار کے پاس پہنچنے والے کہ جو مکمل ڈیوٹی دیتے ہیں اور پھر ان کو وہ خوش ہو کر ٹھیکیدار یا اس کا آقا ان کو مزدوری دیتا ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو 2-3 گھنٹے کام کرتے ہیں، وہ بھی کریم آقا کے پاس میں امید کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آقا ہمارا کریم ہے، سخی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دے گا۔ کسی کے در پر پڑا جاتا ہے، اس سے اچھی نیت، اچھے گمان کے بلبوتے پر پڑا جاتا ہے۔ اللہ تو کریموں کا کریم ہے، اللہ تو سخیوں کا سخی ہے۔ آج تیرے در پر میری حاضری اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ جب تو ان بندوں کو نوازے گا جنہوں نے تیری رضا کے اعمال کیے تھے، اللہ تو آج مجھے بھی نواز دے، اللہ تو مجھے بھی محروم نہ کرنا، میں کمزور گناہگار تھا۔ اس عقیدے جذبے کے ساتھ میں ہم سب جو ہے دعا کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے۔ بھائیو، اصل تو مانگنا ہے، عمل کے بعد دعا ہے۔ 2 رکعت نماز کی فرضیت کے بعد 2 رکعت نماز واجب ہے، اس کے بعد جو دعا ہے وہ اصل ہے، جو دعا ہے وہ اصل ہے۔
اس دعا میں عام طور سے تخفیف کی جاتی ہے، شارٹ کٹ سے کام چلایا جاتا ہے. نہیں، آدمی جو ہے عقیدت کے ساتھ میں تھوڑی دیر جو ہے اللہ سے دعا کرے، کیونکہ یہ مانگنے کا وقت ہے. اللہ دینے پر ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے پر ہیں. دوستو بزرگوں، یہ عید کا مقصد ہے. اللہ اس مقصد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی دوستو بزرگوں، یہ عید، ایک منٹ اور ہے، یہ عید اس بات کا بھی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ اس مجمع میں، یہ انسانوں کی جمع غفیر میں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس اسباب نہیں ہوتے اچھا کھانے کے، اچھے پہننے کے. یہ عید ہمیں اس بات کا بھی احساس دلاتی ہے. اپنے بازو میں ہم دیکھیں، اپنے پڑوس میں ہم جھانکیں، ان کی عید کیسے ہو رہی ہے، ان کے بچوں کی عید کیسے ہو رہی ہے. اس پر خرچ کرنے کا نام بھی عید ہے، اس پر خرچ کرنے کا نام بھی عید ہے. عید اس بات کی بھی پتہ دیتی ہے کہ لوگوں اپنے والدین کی قدر کرو، لوگوں اپنے ماں باپ کا احترام کرو، تب تمہاری خوشی ہے. آج ہوتا یہ ہے، بیٹا باپ سے مکر رہا ہے، بھائی بھائی سے نفرت بھری ہوئی ہے، اور آپس میں تنازع پھیلے ہوئے ہیں، اور پھر ہم معانقہ اپنے دوسرے لوگوں سے کر رہے ہیں. ارے بھائی، تیری عید تو اس وقت ہوتی جب تو اپنے والد محترم سے معانقہ کر آتا، معانقہ کرتا، تب تیری عید تھی. دوستو بزرگوں، دلوں کو پاک کرنے کا نام عید ہے، پیار و محبت کا، بھائی چارے کا نام عید ہے، غریبوں پر خرچ کرنے کا نام عید ہے. صدقہ فطر کا وجوب اسی لیے تو ہے تاکہ غریب بھی اپنی عید اچھی کر سکے. صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ عیدگاہ سے پہلے عیدگاہ آنے سے پہلے ادا کر دو. ہمارے 10 روپے سے، 100 روپے سے، اور جو 500 روپے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. کسی غریب کا کام چل جائے. ہمیں کیا معلوم کہ کون مقروض ہے، ہمیں کیا معلوم کس پر کیا حالات ہیں. دوست بزرگوں، یہ عید خوشی کا نام ہے، خرچ کرنے کا بھی نام ہے. دوست بزرگوں، صدقہ فطر تو ماشاءاللہ ادا کر دیا ہوگا، اور جو ہے لوگ مسئلہ پوچھ بھی رہے تھے کہ مول صاحب جو ہے مسقط سے بھی اور بہت سی جگہ سے، سعودی فون آ رہے تھے مختلف مقامات سے کہ جی اکٹھا کر لیا، ادا کر دیں گے عید کے بعد، ایسا کرتے ہیں. تو بہرحال دیکھو، مسئلہ اپنی جگہ ہے، ادائیگی ہو جاتی ہے، ادائیگی عید کے بعد بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. مقصد کیا تھا کہ غریب اپنا انتظام کر لیتا عید سے پہلے، اس کو بھی خوشیاں مقدر ہو جاتی تاکہ اس کا بھی کام چل جاتا. تو عرض یہ کر رہا ہوں، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ذہن میں رکھنا ہے. اور وقت جو ہے مکمل ہو گیا، 1 منٹ اوپر چلی گئی ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد. درود شریف پڑھ لیجیے.